پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لوگوں کے ساتھ معاملات شروع ہوئے، لوگوں کے ساتھ تجارت، لین دین، معاملات، ان میں معاشرے نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امانت داری کا معاملہ کرتے ہیں، کبھی کسی کے مال میں خیانت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ لوگوں کے ساتھ وعدہ نبھاتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی لوگ صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، امین کہتے ہیں امانت دار کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھی صفات، اچھے اخلاق جس سے ملتے تھے، حضور علیہ السلام خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ پیارے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں غمخواری ہوتی تھی۔ چنانچہ ابھی نبوت ملی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھی صفات موجزن ہو چکی تھی۔ سارے جانتے تھے کہ پیارے نبی صادق ہیں، حضور امین ہیں، حضور سچے ہیں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ وفا کرنے والے ہیں، اور جن کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اخلاقیات کی پاسداری کرتے ہیں، بد زبانی کسی سے نہیں کرتے، بد اخلاقی کسی سے نہیں کرتے، کسی سے غصہ نہیں کرتے، کسی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے۔ پیارے نبی کا مزاج کسی کو تانا دینے کا نہیں تھا، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ لوگ جو برائی کے ساتھ پیش آتے، حضور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے تھے۔ بلکہ حضور تو فرمایا کرتے تھے وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، لوگوں جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ نبوت سے پہلے میرے نبی کی تعلیم تھی سِل مَنْ قَطَعَكَ، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ یہ جملے حضور کے نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اب دیکھو نا، یہ ایسی صفات نبوت ملنے سے پہلے ایسے شخص کی ہوتی ہیں جو اللہ کی رحمت اور تربیت کے سائے میں چل رہا ہو۔ حضور خود فرماتے ہیں، فرمایا کبھی میں کسی فحاشی اور بے حیائی کے کام میں نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی مبتلا نہیں ہوا۔ عرب کے معاشرے میں ننگا ہونا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کبھی برہنہ نہیں ہوا۔